ایک عالمہ کی شادی ایک ڈاکٹر صاحب سے ہو جاتی ہے، لیکن جب ان کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جنم لیتا ہے، تو بچے کی ماں نے کہا، ڈاکٹر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو عالم اور حافظ بناؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں اپنے بچے کو وکیل بناؤں گا۔ بہرحال عورت نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو خم کر دیا اور صبر کر لیا، لیکن جب پھر ان کے یہاں دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بچہ بھی بیٹا یعنی کہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے۔ ماں نے کہا میں اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بناؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں، میں اس بچے کو انجینئر بناؤں گا۔ بہرحال عورت نے ان کی بات کو مانا اور صبر کر لیتی ہے، لیکن پھر ان کے یہاں تیسرے بچے کی ولادت ہوئی، جنم لیا بچے نے، تو وہ بچہ بھی لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے کہا نہیں، میں اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بناؤں گی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں اس کو اپنا جانشین بناؤں گا اور میں اس کو ڈاکٹر ہی بناؤں گا۔ بہرحال عورت صبر کر لیتی ہے، لیکن جب ان کے یہاں چوتھے بچے کا جنم ہوا، چوتھا لڑکا پیدا ہوا، تو اب لڑکے کی ماں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تمام باتوں کو آپ کی مانا ہے، لیکن میں اس اپنے سب سے چھوٹے بچے کو ضرور عالم دین حافظ قرآن بناؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب اب راضی ہو گئے، چلیے آپ کی مرضی، آپ اگر حافظ و عالم بنانا چاہتی ہیں۔ اب زندگی کے ایام یوں ہی گزرتے رہے، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، کیونکہ وقت آتا ہے، وقت جاتا ہے، اور وقت یوں ہی یادوں میں گزر جاتا ہے۔ وقت کو سنبھال کے رکھو یارو، یہ وقت ہے جو سمے پر کام آتا ہے۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک بیٹے کو انجینئر بنایا، ایک بچے کو وکیل بنایا اور ایک بچے کو اپنا جانشین بنایا، ڈاکٹر بنایا، لیکن اس عورت نے، اس عالمہ نے اپنے بچے کو جو چوتھا بچہ تھا حافظ قرآن عالم دین بنایا۔ لیکن اب یہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے، لیکن ایک دن ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا دیکھیے ہمارے بچے اب جوان ہو گئے اور تمام علوم و فنون انہوں نے حاصل کر لیے، جسے مجھے وکیل بنانا تھا وکیل بن گیا، ڈاکٹر بنانا تھا جسے وہ ڈاکٹر بن گیا، جس بچے کو مجھے انجینئر بنانا تھا وہ انجینئر بن گیا، اور آپ نے جس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنایا ہے وہ عالم دین بن چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وکیل میرا کتنا پیسہ کماتا ہے، ڈاکٹر میرا کتنا پیسہ کماتا ہے، انجینئر کتنا پیسہ کماتا ہے، اور ہمارا جو بچہ حافظ قرآن عالم دین بنا ہے وہ لوگوں کے کس طرح تانا کشی بھی سنا کرتا ہے اور کس طرح سے اپنی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، اور تنخواہ کتنی اس کو ملا کرتی ہے، کیونکہ عالم حافظ آج کے دور میں زیادہ پیسہ نہیں کماتے۔ اسی لیے اے میری شریک حیات، میں اس بچے کو بھی کوئی اور عہدہ دینا چاہتا تھا، کسی اور لائن میں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں دیکھو انجینئر مکان بنا کے دے گا، ڈاکٹر مکان بنا کے دے گا، ہمارے جو بیٹے ہیں یہ اچھا پیسہ کمائیں گے اور اچھی لائف بھی گزاریں گے۔ یہ اس طرح کی تانا کشی کچھ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اہلیہ سے کی ہے، تو اہلیہ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین کیوں بنانا چاہتی تھی، آج آپ کو میں ریزلٹ دکھا دیتی ہوں۔ عورت نے کہا کہ آپ کمرے میں جا کے چھپ جائیں اور میں باہر بیٹھ جاتی ہوں، پھر آپ تماشا دیکھیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے اپنے بالوں کو بکھیرا اور اپنا حلیہ ایسا کر لیا جیسے ان کو کسی نے بے تحاشا مارا ہے۔ اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا جو بڑا بیٹا ہے جب وہ آیا تو اس نے آ کر کہا ماں کیا ہو گیا، آپ نے کیسی حالت ہی بنا رکھی ہے۔ ماں نے کہا میرے لال، آج تمہارے فادر، آج تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے اور یہ میری حالت کر دی ہے۔ تو اس بڑے بیٹے نے کہا کہ اماں ہمارے ابا ایسا لگتے کہ سٹیا گئے ہیں کہ ایسی عمر میں اب آ کے وہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ طوفان بدتمیزی کے الفاظ اس بیٹے کی زبان سے نکلتے ہیں۔ کہا ماں میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کمرے میں چلا گیا۔ اب اس کا دوسرا بیٹا آیا جس کو اس نے انجینئر بنایا تھا، اور اس نے آ کے اپنی ماں کی حالت دیکھی تو کہا ماں یہ تم نے کیا حالت کر رکھی ہے، کیسا معاملہ تمہارا بنا ہوا ہے۔ ماں نے کہا میرے لال یہ تمہارے باپ کا نتیجہ ہے، آج تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے اور طوفان بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو اس انجینئر بیٹے نے کہا ماں لگتا ہے ابا جی سٹیا گئے ہیں، ان کی عقل جو ہے بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ ایسے الفاظ کہے کہ وہ ڈاکٹر اپنے دل میں گھٹ رہا تھا، کمرے میں سن بھی رہا تھا۔ لیکن جب اس کا تیسرا بیٹا آیا جس کو اس نے ڈاکٹر بنایا، اس نے جب حالت دیکھی تو کہا ماں یہ کیا حالت ہے، کہا تمہارے باپ نے مجھے آج مارا ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے بھی ایسے الفاظوں کا استعمال کیا کہ جو ایک باپ کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ طوفان بدتمیزی سے وہ لڑکا بھی پیش آتا ہے اور بدتمیزی کے الفاظ وہ بول کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن چوتھا بیٹا جب آتا ہے، جب اس کی انٹری ہوتی ہے، جس کو انہوں نے حافظ قرآن عالم دین بنایا تھا، اس نے جب اپنی ماں کو دیکھا پوچھا ماں یہ کیا ہو گیا، کہا بیٹے تمہارے باپ نے آج مجھے بہت مارا ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوئی اور یہ میری حالت تمہارے فادر نے کی ہے۔ تو عالم دین نے کہا، حافظ قرآن نے کہا ماں کوئی بات نہیں، وہ آپ کے شوہر ہیں،
آپ کے सर के ताज हैं, वो आपकी जन्नत भी हैं, आपकी दोज़ख भी हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी देखा है कि उन्होंने आपसे बड़ा प्यार किया है, तमाम ज़रूरियात को आपकी वक्त से पहले उन्होंने पूरा किया है, आपके साथ अच्छे अखलाक से वो पेश आते थे। अगर आज उन्होंने किसी बात को लेकर आप पर सख्ती कर दी भी होगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। इसलिए उनका सम्मान करें, उनका अदब करें और उनसे आप मोहब्बत से पेश आएँ। ये मोहब्बतों का रिज़ल्ट और तामाद चलता रहता है। बेटे ने अपने बाप के मकाम को बताया, अपनी माँ को समझाया, सब्र की तलकीन की है, तो वही डॉक्टर बाप जो कमरे में छुपा हुआ वो आंसू बहा रहा था, सावन भादो की तरह उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने 3 बड़े बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाया था। आज वो उनको बनाने पे फख्र महसूस नहीं कर रहा, बल्कि नदामत से उसका सर झुका हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने उस आलिम दीन हाफिज कुरान को सीने से लगाते हुए कहा कि अगर कोई कामयाब बेटा मेरा है तो वो तू है। ये तमाम तीनों बेटे मेरे नाकारा और निकम्मे हैं जो अपने बाप का अदब न कर सकें। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वाकई तालीम दुनियावी और दीनी दोनों होना चाहिए, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो बेटा जो गवर्नर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, लेकिन अगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की कदर ना करे, इज्जत ना करे, तो वो किसी काम का नहीं है, उसकी वो तालीम किसी काम की नहीं है। लेकिन मैं आज उन लोगों से कहना चाहूँगा, उनको पैगाम देना चाहूँगा जो लोग ये कहते हैं कि हाफिज बनकर क्या होगा, कारी बनकर क्या होगा, आलिम बनकर क्या होगा। डॉक्टर बेटा मकान देता है, बिल्डिंग देता है, गाड़ी देता है, वो अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन मैं बताऊं आपको वाकई दुनिया के एतबार से एक वकील अच्छा मकान बनाता है, एक डॉक्टर अच्छा मकान बनाता है, एक इंजीनियर अच्छा मकान बनाता है। लेकिन ये याद रखें, ये मकान दुनिया में होते हैं, लेकिन आलिम दीन हाफिज कुरान जो होता है वो दुनिया में अच्छा मकान बनाए ना बनाए, लेकिन जन्नत में वो बेहतरीन मकान पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है उसके लिए कि वो जन्नत में हाफिज कुरान को वहाँ तक जन्नत अता कर देगा जहाँ तक कि वो कुरान की तिलावत करता हुआ चला जाएगा। वकील, इंजीनियर अगर दुनिया में मकान देते हैं, हाफिज कुरान अपने माँ बाप को जन्नत में मकान अता फरमाएगा। इसलिए अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, दुनियावी तालीम भी दें, लेकिन दीन की तालीम भी उनके अंदर होनी चाहिए, ताकि बड़े होकर वो आपके साथ बेअदबी से पेश ना आए। क्योंकि जब बेटा इंजीनियर बन जाता है तो बाप सोचता है कहीं इंजीनियर साहब नाराज ना हो जाएं, बड़े प्यार से वो बोलता है। बेटा जब डॉक्टर बन जाता है तो माँ बाप सोचते हैं कि डॉक्टर साहब से अच्छे से पेश आए, कहीं नाराज ना हो जाए। वकील बन जाए, लोग सोचते हैं कि वकील साहब नाराज ना हो जाए, लेकिन जब बेटा आलिम दीन होता है, हाफिज कुरान होता है, जब अपने माँ बाप से बात करता है तो वो ये सोचता है कहीं मेरी ज़बान से कोई जुमला गलत ना निकल जाए और मेरे माँ बाप नाराज़ हो जाएं। तो बहुत ही शाइस्तगी के साथ वो अपने माँ बाप से पेश आता है, अदब के लहजे में बात किया करता है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं।